قرآن کی کس صورت میں ہے کہ رب نے کہا کہ نبی ہم آپ کو معجزہ نہیں دیں گے؟ قرآن کی کئی ایک صورتوں کے اندر ہے. سورۃ الانعام کے اندر ہے معجزہ ان کا منہ مانگا. سورہ بنی اسرائیل کے اندر موجود ہے. پچھلے دنوں میری ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے معجزات اور کرامات کے اوپر، جب مفتی منیب الرحمان حفظہ اللہ تعالیٰ نے میرے خلاف مضمون لکھا دنیا اخبار کے اندر، تو میں نے پھر اس کا جواب دیا. اس میں انہوں نے وہ ساری آیات نقل کی ہیں. ویسے انہوں نے یہ آیت ماننی تھی کبھی؟ اپنے بابوں کو بچانے کی خاطر انہوں نے کہا کہ آپ جو کہہ رہے ہو نا کہ جی بابے کیوں نہیں کوئی تخت لاتے یہاں پہ، تو یہ تو کافر بھی حضور کو کہتے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ معجزہ ہم نہیں دیں گے، ہماری مرضی، جب چاہیں معجزہ دکھائیں تو ہمارے بابے بھی اس وقت کریں گے جب اللہ چاہے گا. تو میں نے کہا رکو ذرا، صبر کرو، آپ کا بابوں کے بارے میں عقیدہ نہیں ہے. آپ تو کہتے ہیں بابوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، اور جب چاہیں اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی. اب تو دنیا کی کایا پلٹنے کا وقت ہے میرے بھائی. IMF کے قرضے کے تلے ہم دب چکے ہیں. اب تو وقت آ گیا ہے کہ اوپر دیکھو تو سونا، ہائے صدقے، نیچے دیکھا تو سونا، دائیں دیکھا تو سونا. پورا درخت، اس کی شاخیں، جڑیں بھی، ہاں نا، میں بھی دیکھا سی، ہاں نا. داتا حضور کشف المحجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا. آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم، پورا درخت، اس کی ٹہنیاں، اس کا تنا، اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی، سارا، سارے سونے کا ہو گیا. اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا، تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی، زمین سونے کی. حضرت یہ کیا ہوا؟ دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا، آگے دیکھا تو سونا، پیچھے دیکھا تو سونا. اب بابا جی نے کام کیا تھا، کیوں نہیں مٹی دیا ٹیما پھڑان ڈیا، اور کہتا ہے حضور کہاں سے پکڑاؤں، مٹی ہے ہی نہیں، جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا ہے. یہ رانگ نمبر ہے، یہ رانگ نمبر ہے. تو یہ موقع آ گیا کہ یہ کریں. پھر ہم آپ کو سورہ توبہ کی آیت نمبر 92 سنائیں گے کہ اے نبی، جب یہ پینڈو آرابی لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، غریب صحابہ آپ کے، کہ ہم غزوہ تبوک میں آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں رومن امپائر کے خلاف لڑنے کے لیے، ہمارے لیے سواری اور جانے کا سامان اس کا انتظام کر دیں. تو تم کہتے ہو میں کوئی سواری نہیں پاتا جو تمہیں دے سکوں گے، تم میرے ساتھ چلو. تم دیکھتے ہو کہ یہ اس حال میں تم سے واپس پلٹتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوتی ہیں اس غم کے سبب کہ یہ اپنے نبی کے ساتھ نہیں جا سکیں گے. اس سے بڑا کون سا موقع تھا کہ نبی علیہ السلام اوپر دیکھتے تو سونا، نیچے دیکھتے تو سونا، اور یہ پاسبل تھا اگر اللہ چاہتا. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں. بابے تھے، شے ہی کوئی نہیں. صحابہ جنگوں کی تکلیف اٹھائیں اور آپ کے بابے نگاہ مار کے کافر نہیں، اپنا وضو کرانے والا مرید ساڑ دین، جو بےچارہ اتنا عرصہ اس لیے وضو کرواتا رہا کہ میری موت ایمان پہ ہو. یہ پتہ ہی نہیں تھا پیر نہیں مجھے اینڈ پہ مار دینا ہے، لوٹا سیدھا نہ رکھنے ہوتے. اور ہمارا پیر وہ ہے، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، انس ابن مالک کہتے ہیں 10 سال میں نے رسول اللہ کو وضو کروایا، میں آپ کے ساتھ سفر و حضر میں رہا، میں 10 سال کا بچہ تھا، میری ماں ام سلیم نے وقف کر دیا حضور کی خدمت کے لیے، حضور کے ساتھ 10 سال رہا. لیکن ان 10 سالوں میں کبھی حضور نے مجھے یہ نہیں کہا کہ تو نے یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا. میں بچہ تھا، حضور کسی کام سے بھیجتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو میں جاتا اور بعض اوقات بھول جاتا اور بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتا. تو نبی علیہ السلام میرے پیچھے آگے کھڑے ہوتے، کانوں کو پکڑ کے زیادہ سے کھینچتے نہیں، پیار سے، 19 انس کو نا 19، ہم اردو میں 19 کہہ دیتے ہیں، بس نہ کان کھینچے نہ کبھی ڈانٹا. ٹھیک ہے. اور آپ کہتے ہیں آپ کے بزرگان دین تو ولی جی اس ٹائم تک نہیں بنتا جدو تک کہ نبی دی سنت تے نہ عمل کرے. اے کیڑی سنت ہے کہ نگاہ مار کے مرید ساڑ دیو، پھر نگاہ مار کے لوٹا بھی سیدھا کر دیا. چاچو جی پہلے تسی لوٹا سیدھا کر دیں دے تے اے بندہ تواڈے متھے نہ لگدا. میں تو کہتا ہوں کہ 302 لگتی ہے جو بندہ نہ حق مارا ہے، قتل نہ حق ہے. اور یہ فساد فی الارض ہے کہ ایک بندہ پوری زندگی آپ کی خدمت کرتا رہا، آپ نے اسے قتل کر دیا ہے. فساد فی الارض کی سزا یہ ہے کہ مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں اور سولی دیا جائے. بھئی ہم شریف فتویٰ کریں گے نا.
تم نے عزتیں اویل کی ہیں دین اسلام کے نام پر، اپنی عبادتیں کروائی ہیں، تو ہم اسلام کے فتوے ہی تم پہ لگائیں گے جب تم اسلام کو توڑو گے۔ جاؤ ہندو مر جاؤ، عیسائی مر جاؤ، سکھ مر جاؤ، تم پہ کوئی فتویٰ نہیں لگائیں گے۔ جب تم دین اسلام کا نام لے کے بزرگی ویل کرو گے نا، پھر ہم تمہیں ڈاکہ مارنے کی اجازت نہیں دیں گے کہ تم دین کو بگاڑو، چاہے تمہیں لوگ جو مرضی سمجھتے ہو۔ آپ سمجھے نا، انہوں نے عزت کس پہ ویل کی تھی؟ اللہ دے ولی، اللہ دا ولی ہونا اپنی عبادت کرائے، بندے مارے، متکبرانہ جملے بولے۔ ہم کبھی کہہ دینا کہ میں نے یہ بیان کیا تھا، کہتے میں کہتے ہیں تو اڈا ہے کہ تمام اولیاء دی گردن تے میرا پاؤں ہے، اور جس کی گردن پہ میرا پاؤں نہیں اس کی گردن کے اوپر خنزیر کا پاؤں ہے، تو اڈا میں کرے تے او بزرگ اولیاء دا سردار کون ہو؟ فرعون ہے۔ کیا حضرت ابوبکر نے کہا کہ تمام صحابہ کی گردن پہ میرا پاؤں ہے؟ کبھی مولا علی نے یہ کہا؟ نہیں۔ آپ کے میں کرنے والے جتنا بڑا کو میں کرتا ہے اتنا بڑا بزرگ اسے کہتے ہیں۔ تو ایک کرائٹیریا رکھے نا،